العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، عظمت انسان اور مقصد تخلیق کے عنوان پر جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا بطفیل محمد آل محمد علیہ السلام، آج اس کے آخری مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ 6 روز تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار آیات قرآنی کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، انہی سے مسلسل، متصل، بلا فصل اور مربوط ہوتے ہوئے آج کی یہ گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے۔ قرآن مجید کے 76ویں سورے کی ابتدائی اور مسلسل 3 آیات میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا کائنات سے پہلے کے انسانوں پر، ہماری بارگاہ کے مقرب ترین افراد پر اور ہمارے مخصوص انسانوں پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے، ایسی ساعت گزری ہے، ایسا لمحہ یا ایسا ٹائم گزرا ہے جب ان کا ذکر ہماری بارگاہ میں نہ ہوا، جب ہماری سرکار میں ان کا تذکرہ نہ ہوا، ہم نے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کو بھلایا نہیں، ہم نے کبھی ان کے تذکرے سے غض نظر نہیں کیا، صرف نظر نہیں کیا، ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہے۔ یہ ان افراد کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہ کائنات جن کے سامنے بنی ہے، اس کائنات کی تخلیق کے جو گواہ ہیں، جو نگراں ہیں، جو آئی وٹنس ہے، جو شاہد عینی ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اب عام انسانیت کا تذکرہ کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، پھر ہم نے عام انسانوں کو جنہیں آدم کے ذریعے آغاز کیا، ان کے لیے سنت اور سیرت یہ قائم کی کہ اب قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا،
اس کی ہستی میں، اس کے وجود میں، اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں، اس کے شہود و ظہور میں، اس کی پرسنالٹی میں دو کرداروں کا دخل ہوگا، ایک ماں اور ایک باپ۔ اب جو بھی پیدا ہوا کرے گا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوا کرے گا۔ اور پھر ہم نے مقصد تخلیق یہ معین کیا کہ ہم انسان کو آزماتے رہیں گے، اس کا اختبار لیتے رہیں گے، اس کا امتحان لیتے رہیں گے، اس کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے، حالات کی کسوٹی پر چڑھا کر اس کے ضمیر اور دل کی کیفیتوں کو دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ امتحان لینا، اختبار لینا، ٹیسٹ کرنا یا اس کو آزمانا، یہ ہماری طرف سے کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں ہے، جور نہیں ہے، دبش نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، اکرام نہیں ہے، بلکہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم انسان کا امتحان لیں۔ وہ دو بنیادوں پر فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، اس لیے کہ ہم نے اس کو دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا، یہ دیکھتا بھی ہے اور یہ سنتا بھی ہے۔ اور پھر دوسری نعمت یہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم اس کو سیدھے راستے پر قائم کر چکے، محبت اہل بیت پر پیدا کر چکے۔ اب یہ اگر قائم رہتا ہے تو شاکر ہے اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو کافر ہے۔ یعنی اللہ نے انسانیت کی تقسیم بھی کی ہے اور انسانیت کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا ہے۔ ان آیات میں قابل غور جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ انسان جو کائنات سے پہلے موجود ہے، ان کے لیے کہا حل اتی علی الانسان، اس کو خالی انسان نہیں کہا، الانسان، انسان اور ہے، الانسان اور ہے۔ انسان پر الف لام لگایا۔ الف لام کی 72 قسمیں ہیں، ساری قسمیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن الف لام کس کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حسن کے لیے، عظمت کے لیے اور خصوصیت کے لیے۔ الف لام تعظیم کا، الف لام تحسین کا، الف لام تخصیص کا۔ حسن کے لیے الف لام یعنی کسی کے حسن کو بیان کرنا، کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنا، کسی کے جمال کو بیان کرنا اور انتہائی درجے کو بیان کرنا، کلائمیکس پہ بیان کرنا، معراج پہ بیان کرنا۔ حل اتی علی الانسان، کیا کائنات کے سب سے خوبصورت انسانوں پر، سب سے خوبصورت جس سے کوئی اور خوبصورت نہ ہو، حسن کی آخری منزل، جو کائنات سے پہلے کا انسان ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھو قرآن میں ایک حسین کا ذکر کیا گیا ہے، ایک خوبصورت کا ذکر کیا گیا، حضرت یوسف، لیکن یوسف حسین ہے، احسن نہیں ہے۔ توجہ چاہنا، حضرت یوسف خوبصورت ہے، خوبصورتی کی انتہا نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ جمیل ہے لیکن جمال کی معراج نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ حسین ہیں لیکن حسن کا کلائمیکس نہیں ہے۔ یعنی احسن وہ ہوتا ہے، تحسین کے لیے وہ ہوتا ہے جس کے بعد تصور حسن ہی باقی نہ رہ جائے۔ سب سے زیادہ حسین یعنی جن کو اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا کیا ہے، وہ انسانی شان کے ہیں کہ ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہ رہا، کوئی یہ بھی خوبصورتی ہے، یوسف جناب آپ دیکھیں خوبصورت ہے، مگر یہ بھی کوئی خوبصورتی ہے جو اپنی ذات تک محدود رہ جائے، اپنی ذات میں سمٹ کے رہ جائے۔ جناب یوسف کا حسن ذات یوسف تک رہ گیا، یعنی یوسف کا ہاتھ یوسف کا ہاتھ ہے، یوسف کی آنکھ یوسف کی آنکھ ہے، یوسف کا چہرہ یوسف کا چہرہ ہے، یوسف کی زبان یوسف کی زبان ہے، یوسف کا نفس یوسف کا نفس ہے۔ حسن اپنی ہی ذات میں رہ گیا تو اسے احسن نہیں کہیں گے۔ حسن وہ احسن ہوگا جو اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ تک پہنچ جائے۔ ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، زبان دیکھو تو لسان اللہ، آنکھ دیکھو تو عین اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ پڑھیے گا محمد حسن وہ کوئی حسن نہیں ہے جو اپنی ذات تک سمٹ کے رہ جائے، محدود ہو کے رہ جائے، باؤنڈ ہو جائے۔ لیمیٹڈ جو حسن ہو وہ حسن نہیں ہے جو لمٹ کے اندر اللہ تک پہنچ جائے۔ میرا مولا کائنات اس شان پر ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ
اس کی طرف منسوب ہی نہیں، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور جو چلا ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، اور جو چلا اور اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ نبی نے بے اختیار کہہ دیا اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرق محسوس کیجئے گا، رسول اللہ نے کیا کہا؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ چہرہ دیکھنا ثواب ہے، رسول نے کہا عبادت ہے، ثواب اور ہے، عبادت اور ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی چہرہ علی کا دیکھو عبادت اللہ کی ہو۔ وجہ اللہ اور کرے گا۔ عجیب بات ہے، ہر جزو بدن کو، ہر حصہ بدن کو، آپ کی باڈی کے ہر پارٹ کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ ہاتھ ید اللہ کہہ دیا نا، آنکھ عین اللہ کہی نا، زبان کو لسان اللہ کہا، چہرے کو وجہ اللہ کہا۔ ارے بھائی ید اللہ کہنا ہی کیا کوئی معمولی بات ہے؟ میری پڑھی ہوئی مجلس آپ کے ذہن میں ہے؟ اللہ کسی کے ہاتھ کو اگر اپنا ہاتھ کہہ دے تو اس کا مطلب یہ کہ نبیوں سے بڑھا دیا، نبیوں سے عظیم ترین مان لیا۔ چونکہ انبیاء میں بھی اللہ نے کسی کو اپنا ہاتھ نہیں کہا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ جس کو اپنا ہاتھ کہہ دے وہ کتنا بلند ہوگا، اور ہاتھ کہا، زبان کہا، چہرہ کہا، پیر کہا، سب کچھ کہا۔ اس کے بعد قدرت کو بس نہیں ہوا، آگے چل کر نفس اللہ نہیں کہہ دیا۔ سمجھئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ کم تھا ید اللہ کہنا، عین اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، وجہ اللہ کہنا، رجل اللہ کہنا؟ یہ کم تھا جو نفس اللہ بھی کہا؟ اے بھائی اتنی فضیلتیں دے دی، علی کو اتنے مناقب دے دیے، نبیوں سے آگے تو یوں ہی نظر آ رہا ہے۔ ید اللہ جو کہہ دیا، کوئی نبی ید اللہ نہیں، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، روح اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، سب کچھ ہے، مگر ید اللہ کوئی نہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو ید اللہ نہیں کہا، اور علی کے اوپر القاب کا انبار لگا دیا، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، اور یہی تک نہیں رکا، نفس اللہ۔ یہ نفس اللہ کیوں کہا؟ نفس کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب ہاتھ کہہ دیا، چہرہ کہہ دیا، زبان کہہ دی، آنکھیں کہہ دی، اپنا پیر بنا لیا، تو کیا ضرورت تھی نفس اللہ کہنے کی؟ کیا تم نہیں سمجھے ہاتھ کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ چلی جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، زبان کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر نفس ختم ہو جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر علی کو نکال دیا تو لا الہ الا اللہ زندہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فکر فرما رہے ہیں نا، نفس وہ کیفیت ہے جو زندگی کی ضمانت ہے، اگر نفس نکل جائے تو زندگی ختم۔ توحید کب تک زندہ ہے؟ جب تک علی ولی اللہ ہے۔ وہ کلمہ مردہ ہے جس میں علی نہ ہو، نہیں سمجھ رہا؟ وہ اذان مردہ ہے جس میں علی نہ ہو، وہ اقامت مردہ ہے جس میں علی نہ ہو، وہ نماز مردہ ہے جس میں علی نہ ہو۔ چونکہ علی نفس سے صلوات پڑھے محمد والا۔ ہم کیوں کہتے ہیں علی ولی اللہ؟ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کس لیے کہتے ہیں؟ ہماری تخلیقی مجبوری ہے۔ علی ولی اللہ کہنا ہماری تخلیقی مجبوری ہے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اور 75ویں آیت، 75 نمبر آیت دیکھیں گا جا کر۔
اب عجیب بات کہی ہے اللہ نے، عجیب و غریب، ایک مرقع سامنے رکھا ہے، ایک رخ سامنے رکھا ہے، ایک اینگل سامنے رکھا ہے. علی ولی اللہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ ولی ماننا کیوں ضروری ہے؟ توجہ کیجئے گا. الذین یقولون ربنا اخرجنا، توجہ چاہا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے پروردگار، کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے مومن صاحبان ایمان، ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية الظالم اهلها، اس ظالم بستی سے نکال دے. اور جو کہہ رہا جس میں سب ظالم رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں ظالم؟ وجعلنا لنا ولیا، اور ہمارے لیے ایک ولی بنا دے، چونکہ اس بستی میں ولی نہیں ہے اس لیے ظالم ہے. نہیں، آپ نے بات نہیں کی، بات نہیں کی آپ نے. مومنین نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا نوٹ کیا؟ جس بستی میں ولی نہ ہو وہ بستی ظالم. تو ظلم کا پیمانہ تو بتا دیا کہ جہاں ولی نہ ہو، تصور ولی نہ ہو، وہاں ظلم ہے. تو وہ قوم ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ مذہب ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ عقیدہ ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ کلمہ ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ اذان ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ اقامت ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ نظریہ ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ خاندان ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ نسل ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ شجرہ ظالم جہاں علی نہ ہو، وہ حسن ظالم جہاں علی نہ ہو. چھیڑنے کے لیے، چرانے کے لیے علی ولی اللہ نہیں کہتے، ہم یہ بتانے کے لیے کہتے ہیں نہ ہمارا خاندان ظالم ہے، پریشانی ہے. کچھ لوگوں کو بڑی زحمت ہے، پریشانی ہے، برداشت نہیں ہوتا علی. ارے بھائی یا علی نہ کہو، یا علی سے بڑا ڈر لگتا ہے. ارے کہیں مذہب کی اولاد تو نہیں ہو جو علی سے ڈر لگتا ہے. سلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. الانسان کون تھا کائنات سے پہلے؟ الانسان. جس کے سامنے کائنات بنی اس کا لقب کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ الانسان. الانسان. آپ ترجمہ کر رہے ہیں، صحیح ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ الانسان. ذرا دروازہ بند کر دیجیے، صلوات پڑھے محمد. یہ دروازہ ممبر سے ٹکراتا ہے، مجھے ایک دروازہ اور یاد آتا ہے. ایک روایت ہے، بڑی معتبر روایت، میں آیتیں پڑھتا ہوں، روایت نہیں پڑھتا، مگر پڑھ رہا ہوں. اِنَّا بَابَ الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ. رسول فرماتے کہ جنت کا دروازہ یاقوت سرخ کا بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک ہلکا زنجیر چاندی کا ہے، اور وہ چاندی دروازے سے ٹکراتی ہے. یقولو یا علی یا علی
या अली या अली दरवाजे जन्नत पे क्या सदा है? या अली या अली या अली। आप देख रहे हैं ना, हो गया परवरदिगार ये अली अली की सदा जन्नत पे क्यों रखा? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह क्यों नहीं? या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद ये क्यों नहीं? या अली क्यों? कहा मुझे तो सब मानते हैं, मेरे पैगंबर को भी सब मानते हैं। जो अली को बिदअत कहते हैं वो ऐसा होगा, उधर से अली वाले आएंगे अली अली कहते हुए, इधर से जन्नत का दरवाजा कहेगा अली अली कहता हुआ, और ये बिदअत वाले कहेंगे बिदअत बिदअत बिदअत। एक तरफ हम जाएंगे, जन्नत अली वालों से मिल जाएगी, अली वाले जन्नत से मिल जाएंगे। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में चलते हैं, एक इंसान वो है जो कायनात से पहले पैदा हुआ, जिसको अल्लाह ने इस यूनिवर्स से, इस जमाने से, इस जहां से पहले पैदा किया। इमाम जमाने की पैदावार नहीं होता, इमाम को जमाना पैदा नहीं करता, जमानों को इमाम पैदा करता है। वो कौन है? अल इंसान। मेरे अजीजों बहुत तवज्जो फरमाना, अल्लाह ने उसको कहा अल इंसान। तो चलो तलाश करें कुरान में, ये अल इंसान कौन है जो कायनात से पहले मौजूद है। तो अल इंसान तलाश करने चले, पहला सूरा 30वां पारा कुरान मजीद का, सूरा नंबर 90 और करिएगा। इरशाद हुआ 5 आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूं इस शहर की, शहर मक्का की कसम, मक्का सिटी की कसम। ला उक़्सिमु, क्यों न खाओ कसम, कौन रोक लेगा मुझे कसम खाने से? अल्लाह कसम खा रहा है, बिहाज़ल बलद, इस मक्के की कसम। अरे परवरदिगार किस मक्के की कसम खा रहा है? जिसमें अबू लहब है, जिसमें अबू जहल है, जिसमें अबू सुफियान, अतबा, उतैबा, शैबा, वाइल, आस, काफिर, मुशरिक, बेदीन, नजीस, पलीद, सब जिसका मक्के में है उसकी कसम। अब देखिए वजह बताइए कसम खाने की। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं, और इसलिए कसम खाता हूं कि मोहम्मद तू मक्के में मौजूद है। तब तवज्जो करें आप, मंजिल है जो मैं ला रहा हूं। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम। कब कसम? हर वक्त कसम नहीं। अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, तेरे तलवों से ये जमीन मस हो गई, इसलिए लायक कसम हो गई। जहां मोहम्मद के कदम आ जाए वो जमीन लायक कसम, जो जिस गोद में मोहम्मद पले। समझिएगा, पैगंबर जब आप मक्के में तशरीफ फरमा है तब कसम, आपके कदमों से जमीन मक्का मस हो गई, इसलिए लायक कसम। अब काफिर हुआ करे, मुशरिक हुआ करे, बेदीन हुआ करे, अकेले वजूद से मस हो गई तो लायक कसम हो गई। और जब लायक कसम हो गई तो सूरा बन गया, सूरा बन गया तो जुज़्वे कुरान बन गया, जुज़्वे कुरान बन गया तो मोमिनीन के लिए शिफा बन गया। बस मुसलमानों, हमारी दीवानगी पे तंज न करो, जो ज़मीन मोहम्मद से बस हो जाए वो आयत कुरानी बन जाए। अब सोचो वो कितना बुलंद होगा जिसके कदम दोष मोहम्मद है। उस इंसान का जो कायनात से पहले, अल इंसान ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محمد شہر مکہ کی قسم، حبیب مکہ سٹی کی قسم. کب قسم؟ جب آپ مکے میں ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ مکے میں موجود ہیں تب قسم. بڑی اہم منزل کی طرف لانا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اب ترجمہ دیکھیے گا جا کر. اللہ کہہ رہا ہے مکے کی قسم، تمہارا جب وجود مکے میں ہے تب قسم. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک باپ کی قسم. خاموش ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ترجمہ میں کر رہا ہوں، سارے ترجمے غلط، کسی نے صحیح نہیں کیا. اس آیت کا ترجمہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک باپ کی قسم اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم. جا کے سنیے گا، اللہ قسم کھا رہا ہے ایک باپ کی اور اس کے سارے بیٹوں کی. کون ہے بھائی وہ باپ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہے؟ تلاش کر کے بتاؤ تلاش کر کے. کب؟ حضرت آدم. ترجمے میں لکھا آدم کی قسم اور آدم کے سارے بیٹوں کی قسم. ارے آدم ہو سکتے ہیں، آدم معصوم ہے، معصوم کی قسم کھا سکتا ہے خدا، مگر آدم کے بیٹوں کی نہیں کھا سکتا. آدم کے دو بیٹے، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک قاتل. دیکھیں ترجمہ کرنے والوں نے فضیلت کو کیسے چھپانا چاہا. ارے میں والد سے مراد آدم ہے اور ولد سے مراد آدم کی اولاد، یعنی اپنے آپ کو بھی شامل کرنا چاہے. تو اللہ آدم کی تو قسم کھا سکتا ہے، صفی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، مسجود عالم ہے، سب کچھ ہے، مگر آدم کے بیٹے تو لائق قسم نہیں. دو بیٹے، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک قاتل ایک مقتول، ایک لعنت اللہ ایک رحمت اللہ. نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ ظالم و مظلوم کی ایک ساتھ قسم نہیں کھاتا. ارے اللہ اللہ ہے، ملا چھوڑ رہی ہے کہ ظالم بھی رضی اللہ. اور مظلوم بھی رضی اللہ. اللہ مظلوم کا فیور کرتا ہے، ظالم کا نہیں. آدم کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک باپ کی قسم اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم. لا شان کا باپ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہو. آدم نہیں ہوں گے تو حضرت نوح ہوں گے. نوح لائق قسم ہے، سارے بیٹے لائق قسم نہیں. ایک بیٹا جو کشتی چھوڑ کے چلا گیا، جو غرق ہو گیا، ڈوب گیا، جہنم میں چلا گیا. دیکھیں سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا اور 42ویں آیت. کشتی بنائی، طوفان اٹھا، تنور سے پانی نکلا، بلند ہوا، کشتی چڑھی. غور کریں گے، کشتی میں نجات والوں کو بٹھا لیا حضرت نوح نے، مگر بیٹا نہیں آیا. اب کہتا ہے قرآن، تو جو چاہ رہا وَنَادَى نُوحٌ، سورہ ہود 11واں سورہ 42ویں آیت 42 نمبر پڑھیے گا جا کر. ارشاد ہوتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَهُوَ فِي مَعْزِلٍ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا. ایک کا یا بنیا ارکب معنا، بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، آ جا. تو بیٹا کہتا ہے نہیں میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا. صحابی الا جبل یاسمانی، اے بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نبی بلا رہا ہے اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ارے بیٹا ہے، ساتھ رہا، پہلو میں بیٹھا، نبی کے ہاتھوں سے نوالا کھایا. میں آپ پڑھے لکھے لوگوں سے ایک بات پوچھ لوں، کیا بیٹے سے بڑا بھی کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ارے بیٹے سے بڑی کوئی صحبت ہو سکتی ہے، لحاظ میں ساتھ، چادر میں ساتھ، پہلو میں ساتھ، کھانے میں ساتھ، سونے میں ساتھ، جاگنے
اس نے کہا نہیں آؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ارے نبی کے پاس رہا تھا، ایک آدھ دعا تو سیکھ لی ہوگی، ایک آدھ اس پہ عادت تو معلوم ہوگا۔ یہ چوری کا آسمان میں اڑ جاؤں گا، یہ چوری کا درخت میں بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں طوفانوں میں چلا جاؤں گا، گھٹاؤں میں چلا جاؤں گا، سمندر کی تہوں میں چلا جاؤں گا، یہ جو کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اور اللہ نے اس کو لکھا جو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ قرآن میں تاریخ بغاوت لکھنا چاہتا ہے۔ صرف چل رہا ہے تھوڑا سا، جیسے اللہ قرآن میں تاریخ بغاوت لکھنا چاہتا ہے کہ نبی کو چھوڑنے والے جب چھوڑیں گے تو پہاڑ ہی میں جائیں گے۔ بڑی منزل ہے بیٹے، آجا کشتی میں بیٹھ جا۔ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، کافر نہ بن۔ اب دیکھیں نوح فتویٰ دے رہا ہے، پہلا صاحب شریعت۔ نوح سے پہلے شریعت نہیں، شریعت نوح سے پہلے نہیں ہے، نوح کے بعد ہے۔ اچھا نوح کا پراپر نیم نوح نہیں ہے، عبداللہ، عبد الغفار، سکن، یہ 3 نام ہے حضرت نوح کے۔ نوح لقب ہے، نوح بنا ہے نوحہ سے، نوحہ کرنے والا۔ کس پر کرتے تھے نوح نوحہ؟ یعنی نوح کسی کے عزادار تھے، نہیں سمجھ گیا؟ نوح کسی کے ماتمدار تھے، پہلے عزادار تھا، بعد میں صاحب شریعت بنا، یعنی عزاداری پہلے شریعت بعد میں۔ ارے غور کریے میں کیا کہہ رہا ہوں، شریعت بعد میں ہے، عزاداری پہلے ہے، تو عزاداری کو شریعت کے زاویے پہ نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرت نوح کمال ہے، حضرت نوح پہلا بانی شریعت، مگر نوح پہلے، عزادار پہلے، تو عزاداری شریعت سے پہلے ہے۔ اب یہ عزاداری پر فتووں کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ فتوے شریعت کی دین ہے اور شریعت عزاداری کی دین ہے۔ سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ آ رہی نا ذہن شریف میں؟ میں نے اپنی بیان شروع نہیں کیا، عجیب منزل ہے۔ نوح پہلے ہے، شریعت بعد میں، نوحہ خان پہلے، عزادار پہلے، ماتمدار پہلے، حسین پر نوحہ کرنے والا پہلے۔ لیجیے میرے پاس کتاب رکھی ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے، کتاب کا نام ہے شہادت عظمیٰ، وہ علی شاہ زیدی کی لکھی ہوئی ہے، کراچی سے چھپی ہے کتاب کا نام۔ اس میں لکھتے ہیں جب کشتی بنائی تو کشتی یوں ہی نہیں بنائی، ایک پہلا علم رکھا، ایک علم نصب کیا، علم نصب کیا، اور پڑھیے جا کر علم پہ لکھا عباس۔ علم ہمیشہ سے عباس سے منسوب ہے، تو جب کشتی میں علم لگایا تو اب میں اسے کشتی کہوں یا امام باڑا کہوں؟ مجھے تھوڑا سا محسوس ہو رہا یہ نوح کی کشتی
عباس کے قسم یہ دنیا کیا ہے؟ محشر کو ہم بیدار کر دیں گے. یہ دنیا کیا ہے؟ محشر کو ہم بیدار کر دیں گے. اگر ماتم اگر ہوگا نہ ماتم، جنت میں بھی اگر ماتم نہ ہوتا جنت میں، اگر نہ ہوتا جنت میں ماتم شبیر، اگر نہ ہوتا ماتم جنت میں ماتم شبیر، تو جنت میں جانے سے ہم انکار کریں گے. اسلام کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، یا گانے سے اپنا الگ چھوڑ دیا، تیرے یہ ٹھوکر میں جسم توڑ دیا، تو نے ٹوٹا ہوا دل شبیر کا جوڑ دیا، تیرے بابا نے مرہم کا جگر پھاڑ دیا، تو نے بہتے ہوئے پانی پہ اڑ گیا. نکل جائے. ہم پتہ لگانے چلے ہیں الانسان کا جو کائنات سے پہلے ہے. وہ کون ہے الانسان؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ایک باپ کی قسم، اس کے سارے بیٹوں کی قسم. اللہ کھا رہا ہے. آدم باپ ہے مگر آدم کے بیٹے سب لائق میں قسم نہیں. تو یہاں آدم بھی مراد نہیں، نوح بھی مراد نہیں. بیٹا ہے کشتی پہ نہیں چڑھا، پہاڑ پہ چڑھ گیا اور نوح کہہ رہے آ جا. وہ کہہ رہا لا آسم اليوم. بیٹے پہاڑ پہ جا رہا ہے نا، تو کہتا ہے یاسمنی مجھے پہاڑ بچا لے گا. آج نہیں بچا پائے گا، پہاڑ نہیں بچا پائے گا، ہے نا. اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا. جیسے کہہ دیا کوئی نہیں بچا سکتا تو نہیں بچا سکتا. چونکہ نوح کہہ رہے ہیں بیٹا پہاڑ پہ چڑھا، ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا، کشتی کو چھوڑا. حضرت نوح نے کہا تھا کافر نہ بننا. فتویٰ دے دیا، صاحب شریعت نے فتویٰ دے دیا کہ اگر نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا بھی ہو اور وہ کشتی کو چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے. میں تو کچھ کہنے جا رہا ہوں. اگر نبوت کا بیٹا بھی ہو، اگر رسالت کا بیٹا بھی ہو، صحابیت کی بات نہیں ہے، خلافت کی بات نہیں ہے. نبوت کا بیٹا اگر کشتی کو چھوڑ دے تو کافر. وہ مسلمان اتنا بتا دے نوح بہتر ہے یا محمد؟ کہ محمد بہتر ہے تو نوح کی کشتی بہتر یا محمد کی بہتر؟ مسلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو جو نوح کی کشتی کو چھوڑے جب وہ کافر ہے، تو جو اہل بیت کو چھوڑے جناب نوح کے بیٹے آجا کشتی میں آجا رکھتے جگر. کل نہیں آؤں گا، نہیں آئے گا نا. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کائنات میں. ڈوب گیا، جب ڈوبنے لگا تو پھر سورہ ہود 46 اور 47 آیت. اب نوح کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. اب حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا. قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. اور تیرا وعدہ حق ہے. تو نے کہا تھا کہ اہل کو بچا لوں گا. نوح کہہ رہا ہے یہ میرے اہل سے ہے. اللہ نے کہا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. اس لیے کہ تو بہت غلط عمل ہے. یہ بیٹا کسی اور کا ہے، منسوب آپ کی طرف ہے. اب ذرا سی بات آگے تاریخ میں، تفسیر میں، حدیث میں، روایت میں، درایت میں، ہسٹری میں، بیان میں، تقریر میں، خطاب میں
गुफ्तगू में हर जगह पर कहा गया नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा डूबा, नूह का बेटा डूबा, नूह का बेटा डूबा। ये रियल बेटा था ही नहीं। कुरान समझ के जाइएगा। नबी कह रहा है इन्नहु मिन अहली, परवरदिगार ये मेरा बेटा मेरे अहल से है। कैसे है? मेरे अहल से। दो बातें कही, बेटा और अहल। अल्लाह ने इनकार किया है, लहसा मिन अहली, ये तुम्हारे अहल से नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी नस्ल से नहीं, तुम्हारे हसब से नहीं, ये तुम्हारे सुल्ब से नहीं। ये जो इस बेटे की मां आई थी ना नूह के घर में, ये जब आई थी तो शिकम में था किसी और का, मंसूब हुआ नूह की तरफ। तो जो था नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा, बेटा था नूह की बीवी का, नूह का नहीं। कहां सो रहे हैं? बेटा था बीवी का, मंसूब हुआ नूह की तरफ। अल्लाह को जलाल आ गया, अरे बीवी का बेटा और नबूवत हो रही मेरी बदनाम, नबी हो रहा मेरा बदनाम। जिसको देखो कह रहा नूह का बेटा डूबा, नूह का बेटा डूबा। उसी दिन से जलाल में आकर कानून बना दिया कि अगर नबी की बीवी गलत होगी तो मैं औलाद ही नहीं दूंगा, ताकि बदनाम न हो। जनाब नूह नहीं है मुराद, एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। मैं कोई मजाक कर रहा हूं? मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान अल्लाह कसम खा रहा है, एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। मिंबर रसूल से कह रहा हूं, अगर कायनात में एक बाप ऐसा ला दो जिसके सारे बेटे लाए थे कसम हो, तो मैं मजहब बदल दूं। नबियों में नहीं है कोई जालिम, कोई मजलूम, कोई बागी, कोई मुती, कोई फरमा बंदा। तो अब तलाश करो वो बात कौन सा है। और फिर आदत तक क्यों जा रहे हो, नूह तक क्यों जा रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? अल्लाह ने कहा जब तू मक्के में है तब कसम, जब तू मक्के में है उस वक्त के बाद की कसम। नहीं समझे? मोहम्मद जब तुम मक्के में हो उस मक्के बाद की कसम और उसके सारे बेटों की कसम। एक ही बाप मिलेगा जिसके 12 बेटे हैं, सारे लाए के कसम। जागे लगे नहीं जागे? पहला अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, चौथा जैनुल अबीदीन, पांचवा मोहम्मद बाबर, छठा जाफर सादिक, सातवां मुहसिन कादिर, आठवां अली रज़ा, नौवां मोहम्मद नबी, 10वां अली नबी, 11वां हसन अस्करी, 12वां हुज्जत, सारे 12 के 12 बेटे। ये बताओ कुरान सर पे रखकर ये 12 बेटे हैं किसके? अबू तालिब के हैं। अबू तालिब की कसम। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज़मत अबू तालिब पर बुलंद तरीन सलात पढ़े। थके तो नहीं है? शायद तो भोजन नहीं हुए। इंसान का पता लगाना चले वो इंसान कौन है जो कायनात से पहले मौजूद है। क्यों पढ़ी इतनी आयतें? ताकि तमहीद बन जाए, सबूत आ जाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मक्के की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब जब आप मक्के में हो तब कसम, व वालिदिन व मा वलद, अबू तालिब की कसम, उनके सारे बेटों की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने अल इंसान को कब्र में पैदा किया। अल इंसान कौन है? जो कब्र में पैदा हुआ। आप देख रहे हैं मेरी तरफ, काफ पे दाल, कब्र। कब्र का माना क्या है?
सेंटर, हमने अल इंसान को जमीन के सेंटर में पैदा किया। अब बताओ सेंटर पॉइंट क्या है जमीन का? चलने क्या बात है? कहाँ है जमीन का सेंटर पॉइंट? कहाँ है? काबा। हमने कबद में पैदा किया, यानी काबे में पैदा किया। अब जो काबे में आया है वही कायनात से पैदा है। अल इंसान खलकनल इंसान। अल इंसान को हमने कहाँ पैदा किया? फी कबर, काबे में। आपने दाद भी नहीं, मैंने पढ़ा भी, मगर आपने महसूस नहीं किया। काबा तो जमीन बनने के बाद बना और अली तो कायनात से पहले है, तो फिर पैदा क्या हुआ? ऐसे तो नहीं भाई, अगर नहीं चलेंगे आप तो फिर काम कैसे चलेगा? अरे काबा का बना जब जमीन बन गई, और हम चले कायनात से पहले इंसान को तलाश करने, और काबा बना जमीन के बाद, और अली को आप पैदा कर रहे हैं काबे में, तो अली तो बाद में हो गए ना, कायनात से पहले क्या हुए? तो अली पैदा नहीं हुए, फिर क्या हुए? ज़हूर भी